العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درود پاک نذران پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی احوال آخرت کے سلسلے میں مشہور تصنیف شرح الصدور میں سے چند روایات اور واقعات آپ نے گزشتہ درس میں سماعت کیے تھے۔ آج انشاءاللہ مزید انہی کی کتاب میں سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حامد ابن یحییٰ بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ہمارے ساتھ ایک خراسانی شخص رہتا تھا جس کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی تھی۔ اس کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی اور وہ واپس بھی کر دیتا تھا، یعنی بڑا امین شخص تھا۔ ایک شخص نے اس کے پاس 10,000 دینار رکھوائے اور کہیں چلا گیا۔ اسی دوران اس خراسانی کا وقت وفات آ گیا، مگر اس نے اپنے اولاد میں سے کسی کو اس کا اہل نہ سمجھا کہ امانت ان کے سپرد کی جائے۔ یہ 10,000 دینار اس کے پاس کسی کے تھے، لیکن اپنے اولاد میں سے کسی کو اس نے یہ اہل نہ سمجھا کہ اس کے پاس یہ امانت رکھ دے۔ چنانچہ اس نے امانت اپنے گھر میں ایک جگہ دفن کر دی اور فوت ہو گیا۔ اس شخص نے آ کر اس خراسانی کے اولاد سے امانت طلب کی۔ وہ جو شخص تھا جس نے امانت رکھی تھی، یہ خراسانی کی اولاد کے پاس آیا اور ان سے امانت طلب کی، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر اس نے اس معاملے میں کثیر علماء مکہ سے رجوع کیا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ہم اس خراسانی کو جنتی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جنتیوں کی روحیں زمزم کے کنویں میں ہوتی ہیں، لہٰذا جب آدھی یا تہائی شب گزر جائے تو زمزم کے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس خراسانی کو ندا دینا، یعنی اس کا نام پکارنا، اس کو ندا دینا۔ ہمیں امید ہے کہ وہ زمزم کے کنویں سے جواب دے گا۔ اگر وہ جواب دے تو اس سے اپنے مال کے متعلق پوچھ لینا کہ کہاں تو نے رکھا ہے۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور جیسا علماء کرام نے فرمایا تھا اس نے 3 رات تک ایسا ہی کیا، مگر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ تو وہ واپس علماء مکہ کے پاس آیا اور کہا، میں نے 3 شب آپ کے کہنے کے مطابق عمل کیا مگر مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ علماء کرام نے جب یہ سنا تو کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فرمایا ہمارا خیال یہ ہے کہ عیاذاً باللہ وہ دوزخی ہے، لہٰذا تم یمن چلے جاؤ، وہاں برہوت نامی ایک وادی ہے اور اس میں برہوت نامی ایک کنواں بھی ہے جس میں دوزخیوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں۔ رات کے اسی وقت یعنی آدھی یا تہائی شب گزر جانے کے بعد تم اس کے کنارے کھڑے ہو کر کے اس خراسانی کو اس کے نام سے پکارنا۔ چنانچہ وہ شخص وہاں پہنچا اور کہا کہ اے فلاں بن فلاں، میں فلاں ہوں۔ اس کی پہلی پکار پر ہی اسے جواب مل گیا۔ اس نے پوچھا، وہ امانت کہاں ہے جو میں نے تیرے پاس رکھوائی تھی؟ اس نے کہا، فلاں جگہ فلاں زینے کی نیچے دفن ہے۔ اس نے پھر پوچھا، کس گناہ کے سبب تجھے بدبختوں کے مقام پر لایا گیا؟ اس نے جواب دیا، میری بہن کے سبب۔ میری ایک غریب بہن تھی جو مجھ سے دور سرزمین عجم میں کہیں رہتی تھی۔ میں اس کی پرواہ کیے بغیر مکہ مکرمہ میں اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ نہ مجھے بہن کی فکر ہوئی نہ میں نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ جب میں مر گیا تو اللہ رب العزت نے اسی بات پر میری پکڑ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تو اس کو کیسے بھول گیا، تو اپنی بہن کو کیسے بھول گیا؟ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے اور تو کپڑے پہنے زندگی گزارتا رہا۔ وہ بھوکی رہتی اور تو سیر ہو کر کھاتا تھا، وہ پیاسی رہتی اور تو پی کر خوب سیراب ہوتا تھا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں رشتہ داری کاٹنے والے پر رحم نہیں کروں گا۔ اسے لے جاؤ اور برہوت کے کنویں میں ڈال دو۔ پس حضرت ملک الموت علیہ السلام نے مجھے اس کنویں میں ڈال دیا اور اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی، تم میری بہن کے پاس جا کے اس سے میرے لیے معافی کی درخواست کرو اور اس عذاب سے میرے چھٹکارے کی کوئی صورت نکالو۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت مجھ پر رحم فرما دے، کیونکہ اس کے یہاں رشتہ داری کاٹنے کے علاوہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا
کہ مردے کلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، یہ عام مردوں کی بات چل رہی ہے، تو پھر اولیاء کرام اور پھر اہل بیت عظام، صحابہ کرام اور پھر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی شان کتنی عرف و اعلیٰ ہے۔ تو یہ راوی کہتا ہے وہ شخص جس کی امانت تھی وہ بیان کرتا ہے کہ میں اس کی بتائی ہوئی جگہ گیا اور کھودا تو وہاں سے ایک تھیلی نکلی جس میں میری امانت موجود تھی۔ سبحان اللہ، یعنی جو میں نے تھیلی اس کو دی تھی وہ اس پر وہیں پر موجود تھی اور اسی حالت میں تھی جیسے میں نے اپنے ہاتھ سے باندھی تھی۔ میں اپنی امانت لے کر عجم کی طرف چل پڑا۔ عجم پہنچ کر یعنی غیر عرب ممالک پہنچ کر لوگوں سے اس کی بہن کے متعلق معلومات حاصل کی۔ بالآخر میری اس سے ملاقات ہو گئی اور میں نے اسے اول تا آخر سارا ماجرا کہہ سنایا، ساری بات میں نے اس کے سامنے کہہ دی۔ وہ رونے لگ گئی۔ میں نے اس سے اس کے بھائی کے چھٹکارے کی بات کی تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محتاجی کی شکایت کرنے لگی۔ میں نے کچھ مال اسے دیا اور واپس آ گیا۔ پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور مزید روایت نقل فرماتے ہیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کفایت المعتقد میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عمر بن فارد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عمر بن فارد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لقب ہے سلطان العاشقین، اور یہ مصر میں کے رہنے والے بہت بڑے بزرگ تھے، اور ان کا مزار شریف یہ جبل مقطم کے پاس، بلکہ جبل مقطم کے اوپر ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک ولی کے جنازے میں شریک ہوئے اور جب نماز جنازہ پڑھ چکے تو فضا سبز پرندوں سے بھر گئی، پوری فضا، پورا آسمان سبز پرندوں سے بھر گیا۔ ان میں سے ایک بڑا پرندہ آیا اور اس ولی کو نگل کر اڑ گیا۔ مجھے بہت تعجب ہوا تو فضا میں سے اتر کر جنازے میں شریک ہونے والے ایک شخص نے مجھے کہا، تعجب نہ کرو کیونکہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں اور جنت میں کھاتی پیتی ہیں۔ یہ حال تلواروں سے شہید ہونے والوں کا ہوتا ہے، جبکہ شہیدان محبت کے تو اجسام بھی ارواح ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ حضرت سیدنا زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص غار میں گوشہ نشی ہو گیا۔ اس زمانے کے لوگوں پر جب قحط آتا تو وہ اس کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعا کرتے تو انہیں بارش سے سیراب فرما دیا جاتا۔ اس سے پتہ چلا کہ وسیلہ کرنا یہ اس زمانے کی ایجاد نہیں بلکہ پہلے سے، بلکہ صحابہ کرام کے زمانے سے وسیلہ چلا آ رہا ہے۔ جب وہ گوشہ نشی شخص وفات پا گیا تو لوگ اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں آسمان کی بلندیوں سے ایک تخت سیدھا اس شخص کے پاس اترا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اس گوشہ نشی کو تخت پر رکھا تو تخت بلند ہو گیا، آسمانوں میں بلند ہو گیا۔ لوگ اسے ہوا میں دیکھتے رہے حتیٰ کہ وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور لوگ اس کے سبب جنت کی طرف متوجہ ہو گئے، یعنی لوگ اس واقعے کے بعد آخرت کی تیاری کرنے میں مصروف ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک آخری روایت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ سیدنا عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، ہجر کے وقت بھی آپ مقرر کیے گئے تھے، راستے کے تعینات کے لیے آپ کو مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت سیدنا عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیر معونہ کے واقعے میں جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ سیدنا عمرو ابن امیہ ضمری رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر لیا گیا تھا۔ عامر بن طفیل جو ایک شخص تھا، اس نے حضرت سیدنا عمرو ابن امیہ سے پوچھا، کیا تم اپنے ساتھیوں کو پہچان سکتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں پہچان لوں گا۔ چنانچہ آپ شہداء کو دیکھتے جاتے اور عامر بن طفیل آپ سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھتا جاتا، تو آپ اس کو نام بتاتے کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا، کیا ان میں سے کسی ساتھی کو کم پاتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، عامر کو تمہارے درمیان کیا حیثیت حاصل تھی؟ حضرت عامر بن فہیرہ کو آپ کے درمیان کیا حیثیت حاصل تھی؟ فرمایا، وہ ہمارے افضل آدمی تھے،
تو عامر بن طفیل نے کہا کہ میں تمہیں ان کا واقعہ سناتا ہوں۔ انہیں نیزہ مارا گیا اور جیسے ہی نیزہ باہر نکالا گیا تو انہیں آسمان کی طرف بلند کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ انہیں قتل کرنے والا شخص بنو کلاب کا جبار بن سلمی تھا۔ وہ حضرت سیدنا ضحاک بن سفیان کلابی رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر اس واقعے کے بعد مسلمان ہو گیا اور کہا کہ حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اور آسمان کی طرف بلند ہونے نے مجھے اسلام کی طرف راغب کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے اسلام اور حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بارگاہ رسالت میں لکھ بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک فرشتوں نے ان کے جسم کو چھپا لیا اور انہیں علیین میں لے جایا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں یوں ہے، یعنی یہ بھی دیکھیں کہ جو چیز بطور معجزہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے تو وہ چیز بطور کرامت اللہ تعالیٰ اس امت کے اولیاء کو بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر بلند ہو جانا یا حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمان پر بلند ہو جانا ان کا معجزہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ میں بھی اولیاء کرام کو یہ کرامت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ عامر بن طفیل نے کہا میں نے دیکھا کہ وہ شہید ہوئے تو آسمان کی جانب اٹھا لیے گئے حتیٰ کہ میں نے انہیں آسمان و زمین کے درمیان دیکھا۔ روایت کے آخر میں ہے کہ پھر انہیں نیچے اتارا گیا، ممکن ہے کہ زمین پر اتارے جانے کے بعد پھر وہ آسمان میں غائب ہو گئے ہوں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام بزرگان صحابہ کرام اہل بیت کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو ایمان اور عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔